امپلائمنٹ جنریٹ کرنے میں آپ بچپن سے ہی تھے. کہتے ہیں نا کہ آج کے دور میں اگر اس وقت جو پاکستان میں سب سے زیادہ بڑی نیکی جو کہلائے گی وہ یہ نہیں کہ آپ کسی کی کچھ پیسوں سے مدد کر دیں یا کھانا کھلا دیں, وہ نیکی ہوگی کہ آپ اسے روزگار مہیا کر دیں. تو آپ نے تو بچپن سے یہ کام شروع کیا ہوا تھا. بالکل بالکل. تو سالٹ انڈسٹری میں اس وقت سے اور اب تک کا سفر یہ کیسا رہا, کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے, اور آپ کتنا مارجن نظر آیا تھا اس وقت کہ ہاں بھائی اس انڈسٹری میں اتنا اسکوپ ہے کہ میں آگے بنا دوں گا, کچھ کروں گا؟ دیکھیں مارجن آپ کے پاس خود آ جاتا ہے ونس یو ہیو دی نالج. اور میں نے کبھی مارجن کی پرواہ نہیں کی, میں نے ہمیشہ یہ پرواہ کی ہمیشہ کہ پاکستان شوڈ بی نمبر 1 ان دی ورلڈ. دیٹ واز اے پیشن اینڈ اٹ از اسٹل اے پیشن. تو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از, ہم دنیا کا سب سے بڑا سالٹ مینوفیکچرنگ سنگل پروجیکٹ سیٹ اپ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلوچستان میں. یہ دنیا میں لارجسٹ ہوگا. اس وقت جو ہے وہ میکسیکو یہ کام کرتا ہے, بٹ وی آر ٹرائنگ کہ پاکستان میں اس سے ڈبل سائز کا پروجیکٹ لگے. جو میکسیکو والا ہے وہ 8 ملین ٹن بناتا ہے, ہم انشاءاللہ 20 ملین ٹن بنائیں گے. تو یہ اگلے 2-3 سال میں پاکستان ول کم ان دی market with the best quality of salt in the world and with the largest single manufacturing facility of the world in Pakistan. تو یہ میرا پیشن ہے, اور ایک ہی یہ کام سالٹ کی انڈسٹری میں رہ گیا جو میں نے کرنا ہے, باقی انشاءاللہ. اس زمانے میں جب شروع کیا تھا تو there were many challenges because آج کی طرح نہیں تھا کہ آپ نے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے گوگل میں لکھا اور آپ کو ساری انفارمیشن مل گئی. تو مجھے چونکہ میں تھرو آؤٹ کامرس کا اسٹوڈنٹ تھا, لیکن سالٹ ایز اے سبجیکٹ بلانگ ٹو سائنس. تو واٹ آئی ڈیڈ واز آئی اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹو دی لائبریریز. اس زمانے میں لیاقت لائبریری کا بہت بڑا رول ہے میری اس انڈسٹری کو کھڑی کرنے میں, اور این اے ڈی یونیورسٹی کی لائبریری کا بہت بڑا رول ہے. کراچی یونیورسٹی کی مختلف لائبریریز میں میں جا کے بیٹھا کرتا تھا. میرے خیال سے وہاں کے اسٹوڈنٹس نے اس زمانے میں اتنا یوز نہیں کیا ہوگا لائبریری کو جتنا میں نے یوز کیا. بہت ساری پرابلمز آتی تھیں ڈیلی بیسس پہ. پھر میں نے اپنا لیبارٹری سیٹ اپ کیا. تو یہ نمک کی فیلڈ میں پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ہو رہی تھیں. اور لیبارٹری سیٹ اپ کرنے میں ایک بزرگ ہستی تھے پاکستان میں, ان کا اپنا لیب ہوا کرتا تھا, صدیقی صاحب, تو انہوں نے بڑا ہیلپ کیا. اور الحمدللہ وی آر اسٹل گروئنگ, نیور اسٹاپ. ایک مقام پر اب آپ پہنچے ہیں تو کچھ اس حوالے سے بھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں ہر زمانہ مختلف ہوتا ہے. پہلے اسٹون ایج ہوا کرتا تھا, اس کے بعد اسٹون ایج ختم ہوا, بک ایج آیا, اب بک ایج ختم ہو گیا, ناؤ اٹ از دی ای ایج. تو ای ایج میں ایوری بڈی ہیز اے لائبریری وتھ ہم اور ہر ان ہز ہینڈ. تو آپ کو اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو نو بڈی کین اسٹاپ یو فرام گیٹنگ دیٹ انفارمیشن اینی مور, کیونکہ ایوری بڈی ہیز دی انفارمیشن. ہاں, گوگل ریسرچ پہ بکس اویلیبل ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے. اور جو ینگ بچے ہیں وہ بہت زیادہ ہینڈز آن ہیں. مجھے تو میرے جو ٹیچرز ہیں میری کمپنی میں وہ ہمارے ینگ بچے ہیں, وہ سکھاتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے, اور کوئی چیز پہ اگر ابھی بھی ریسرچ کرنی پڑتی ہے تو مجھے اگر ایک ریسرچ میں 1 دن لگے گا تو ایک بچہ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں کر کے لا دیتا ہے. اچھا, جو لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اکثر لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا, پاک پتہ نہیں ہوتا کس طرف جانا ہے. تو لیکن کہتے ہیں نا عقل مند وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے تجربے سے سیکھتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کے تجربے سے, آپ کے معلومات سے سیکھیں. تو پیسہ ہے اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر منرل سائٹ پہ آنا ہے تو کتنا پیسہ, کتنی ایک لم سم جو ہے منیمم کتنے اس میں آ سکتے ہیں انڈسٹری میں, کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, ان کے لیے کیا راستے ہیں, کچھ آسان راستہ جیسے اس انڈسٹری میں ان ہو سکیں وہ؟ دیکھیں پاکستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 92 منرلز ہیں. 92 میں سے جو پروسیسنگ ہوتی ہے 1 یا 2 کی ہوتی ہے. جپسم سے ہم سیمنٹ بناتے ہیں, اور نمک سے کاسٹک سوڈا یا سوڈا ایش بناتے ہیں.
اس کے علاوہ کوئی منرل ٹو کیمیکل کنورژن یا پروسیسنگ کی انڈسٹری پاکستان میں ہے نہیں. یہ ایک سیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں, اور میں نے اس پہ کام شروع کر دیا. 2 سال ہو گئے ہیں میں کام کرتے ہوئے, اور یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا یا اپنی کمپنی کے لیے نہیں کر رہا, یہ میں ملک کے لیے کر رہا ہوں. اس میں جو میرا پیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک منرل کو ہم لیں, اس کی ویلیو ایڈیشن پہ کام کریں, کیونکہ دیکھیں ریسرچ کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی بہت لگتا ہے اور اس میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے, اس میں بہت زیادہ پیشنس چاہیے. اینڈ جو سب سے بڑی بات ہے کہ یو ول بی سکسیزفل اور ناٹ, اٹ ڈپینڈس. تو کوئی چیز آپ 3 مہینے میں کر لیتے ہیں, کسی میں 3 سال لگ جاتا ہے, پھر بھی یو ڈو ناٹ ریچ ٹو دی پوائنٹ ویئر یو نیڈ ٹو ہیو یور پروڈکٹ پلیسڈ ایٹ. تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا. ہم نے فلورسپا ایک منرل ہے, اس کو کنورٹ کیا انٹو کیلشیم فلورائڈ. اس کا پہلا پلانٹ پاکستان میں لگ رہا ہے. آج تک 75-76 سالوں میں پاکستان کے پاس یہ پروسیسنگ فیسلٹی نہیں تھی, جبکہ دنیا کی بیسٹ کوالٹی کا را مٹیریل ہمارے پاس ہے. را مٹیریل کو ایسے ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو $150-200 میں بکتا ہے. اس کو اپ گریڈ کر دیں تھوڑا سا محنت کر کے تو وہ $600 سے $1400 میں بک جاتا ہے. پلس لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی, وچ از ویری امپورٹنٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم فار پاکستان. تو ایک تو یہ کام کر رہے ہیں, ہم نے پورا پروسیس ڈیزائن کیا, ایک ساتھ اس کا پروجیکٹ لگا رہے ہیں. پھر بیرائٹ ایک کیمیکل ہے, منرل ہے, جس سے بیریم کلورائڈ اور بیریم کاربونیٹ بنے گا. یہ پاکستان میں بیرائٹ ہمیشہ سے لے کے آیا ہے, لیکن آج تک بیریم کلورائڈ بھی نہیں بنا اور بیریم کاربونیٹ بھی نہیں بنا. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. پھر کیولین, جس کو چائنا کلے کہا جاتا ہے, اس کا ایک پروجیکٹ تیار ہو گیا ہے. اس سے اپ گریڈڈ کیولین بنے گا جو کہ پیپر انڈسٹری اور باقی انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے. تو یہ سب جب اب کرومائٹ اور ہے پاکستان کے پاس, فیروکروم نہیں بنتا پاکستان میں, تو ہم نے فیروکروم لیب اسکیل میں بنا لیا ہے. پائلٹ اسٹڈیز ہو گئی ہیں. دیٹ پروجیکٹ از آلسو ان دی پائپ لائن, وہ بھی اویلیبل ہے اگر کوئی انویسٹر آنا چاہے. تو ہمارے پاس آلریڈی 4-6 پروجیکٹس ایسے ہیں وچ آر ویری گڈ, ویری ایکسائٹنگ, ویری فیزیبل, ویری پروفیٹیبل. تو لوگ آ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. میں ایک آدھ لوگوں کو مل رہا ہوتا ہوں جو اپنی آئیڈینٹی چاہتے ہیں کہ خفیہ رکھی جائے. تو لوگ آ رہے ہیں اور لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, کیونکہ ینگ بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سروائیول انہی چیزوں میں ہے جو انڈیجنس چیزیں ہیں, جس کو ہم انڈیجنسلی ایکسکیویٹ کریں اور پھر اس کو ویلیو ایڈ کریں اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو بیچیں. ان چیزوں میں سب سے بڑی بات اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو امپورٹ اینی تھنگ آن اے ریگولر بیسس. کوئی امپورٹیڈ انپٹ نہیں ہے ادر دین دی پلانٹ اینڈ مشینری جو تھوڑا بہت ون ٹائم منگانا پڑے گا. آپ ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ ایکسپورٹ ہوگا, اور یہ $200-250 بلین کرنا کوئی مجھے نہیں لگتا کوئی بڑی بات ہے, کیونکہ ٹریلینز آف ڈالر کی انڈسٹری ہے. آپ دیکھیں چائنا میں اب جو منرل, جو کیمیکل کا نام لیں وہ لوگ بناتے ہیں. تو انہوں نے بھی ایسے ہی شروع کیا تھا, اور ابھی ان کے پاس اپنا را مٹیریل ایگزاسٹ کر بیٹھے. انہوں نے اتنی زیادہ سپیڈ میں بنائی ہے, اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کو اس سیکٹر کو بہت سیریسلی لینا ہوگا. اور میں بڑا خوش ہوں کہ ٹی ڈیپ نے بھی بڑا انٹرسٹ لیا ہے اس میں, اور ٹی ڈیپ کے ساتھ مل کے ہم ایک انشاءاللہ پروجیکٹ لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ ایک ریسرچ لیبارٹری ہوگا. کیونکہ ابھی یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اور امپلائرز فیڈریشن اس کو کر رہا ہے. تو جب ٹی ڈیپ ساتھ مل جائے گا تو اس میں بہت زیادہ اسپیڈ میں اضافہ ہوگا. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل انشاءاللہ پاکستان can do wonders through these processing.